बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। میں نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا بھائی تم لوگ باتیں کرو، میں تو ذرا ادھر جا رہا ہوں، آسیہ کے پاس وہ انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ میں نے اسے کہا تھا وہ انتظار کرے، میں ماں جی کو لینے جا رہا ہوں، وہ بیچاری ماں جی سے ملنے کی آس لگائے بیٹھی ہوگی۔ ابھی بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا، بولا ہاں یار چل، میں بھی چل رہا ہوں تیرے ساتھ، اسے تسلی ضرور دینا چاہیے ہمیں۔ ہم دونوں اس طرف آ گئے جہاں فردوسی بیگم غریب محض ہم دونوں سے دوستی رکھنے کی پاداش میں قید تنہائی کاٹ رہی تھی۔ آبی نے فردوسی کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دبی آواز میں کہا میرا تو خیال ہے جلانی ہمیں آسیہ کو ماں جی کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں بتانا چاہیے ہمیں اسے ماں جی کے بارے میں؟ آخر حرج ہی کیا ہے اس میں نے چونک کر پوچھا۔ نہیں یار وہ بیچاری پہلے ہی بہت دکھی ہے، اسے بچے کی جدائی نے نڈال کر رکھا ہے، یہ خبر اس کے لیے اور بھی تکلیف دہ ہوگی۔ ہاں یار کہتا تو ٹھیک ہی ہے تو، اچھی بات ہے، ہم اس سے بہانہ کر دیں گے کچھ بھی۔ میں نے آبی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی ہیں، اب 2 روز کے بعد روانہ ہوں گی، اس طرح 3-4 دن تو گزر ہی جائیں گے، ہو سکتا ہے اسی دوران لیزی ماں جی کو نکال لائے وہاں سے۔ آبی نے کہا ہاں یار مگر یہ ہوا بہت برا، آج تک نے ہمیں ماں جی کی نظروں سے گرا دیا ہے، یہ ذلیل حرکت کر کے کیا سوچتی ہوں گی وہ کہ ان کا بیٹا ایسے برے کام کرنے لگا ہے، اب کہ اس کی ماں بھی ان کے برے اثرات سے محفوظ نہیں رہی ہے۔ میں نے تعصب سے کہا نہیں یار وہ ایسی نہیں ہے، بدگمان تو وہ ہو ہی نہیں سکتی کبھی تیری طرف سے، ان دنوں جب تو سچ مچ برے کام کر رہا تھا ایسا تو انہوں نے اس وقت بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کبھی تم دونوں بہن بھائی سے بدگمان نہیں دیکھا، انہیں ہمیشہ اچھے ہی کلمات ادا ہوتے دیکھے ہیں ان کی زبان سے۔ تم دونوں کے لیے ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے جلانی، اسی کو ممتا کہا جاتا ہے۔ کس ماں کی ممتا کا ذکر ہو رہا ہے بھائی؟ یہ آبی بھائی بھی ایسی سنجیدہ گفتگو کر لیتے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے۔ فردوسی بیگم کی آواز سن کر ہم دونوں نے چونک کر نظریں اٹھائیں، وہ سامنے ہی اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی مسکراتی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی آسیہ بھی موجود تھی، اس کے لبوں پر بھی بڑی شوق سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ فردوسی بیگم نے اسے پہننے کے لیے اپنا لباس دے دیا تھا، غسل کرنے اور لباس تبدیل کر لینے کے بعد آسیہ کی شخصیت نکھر آئی تھی، اس کی اور فردوسی بیگم کی جسامت میں بس 19-20 کا ہی فرق تھا، لہذا فردوسی بیگم کا لباس آسیہ کو بالکل فٹ آیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تم ٹھیک تو ہو آسیہ، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تمہیں؟ اگر کچھ چاہیے تو بے جھجک بتا دینا، تکلف نہ کرنا بالکل بھی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں جلانی، بہنیں کبھی بھائیوں سے تکلف کرتی ہیں، جو آسیہ کو یہ بات بتا رہے ہیں آپ، اسے تو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ زبردستی کر کے بھی منگوا لے گی آپ سے، اور آپ کو اس کی فرمائش پوری کرنا پڑے گی۔ فردوسی بیگم آسیہ سے پہلے ہی بول پڑی یہ باجی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی جان، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اب میں آپ سے تکلف کروں گی؟ آسیہ نے کہا اور وہ آپ نے تو کہا تھا آج ماں جی بھی آ رہی ہیں لاہور سے، انہیں لینے ہی گئے تھے نا آپ، پھر کیا ہوا، کہاں چھوڑ آئے آپ ماں جی کو؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے کمرے میں چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ادھر ہی آ رہا ہوں ابھی ریلوے اسٹیشن سے، وہ اس گاڑی سے نہیں آئی ہیں، شاید انہوں نے پروگرام ملتوی کر دیا ہے اپنا، میں ٹیلی فون کر کے پتہ کروں گا کیا بات ہے۔ ارے تو کر لینا ٹیلی فون انہیں، ابھی پھر کب کریں گے؟ بلکہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے انہیں ٹیلی فون ہی کرتے، پتہ تو کرنا تھا نا کہ کیا وجہ ہو گئی ہے، کہیں بیمار نہ ہو گئی ہوں یا راستے میں ہی کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ آسیہ نے بے تابی سے کہا ہاں ابھی جا کر کروں گا انہیں ٹیلی فون میں، تو پریشان کیوں ہوتی ہے، اللہ نے چاہا تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی، تیرے دل میں بس یوں ہی واہمے پیدا ہوتے ہیں، اب ماں جی کے ساتھ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے راستے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ایسا نہ کہیں، اتفاقات اور حادثات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ان پر اختیار نہیں ہوا کرتا کسی کو بھی، آپ جائیں پہلے فون کر کے ان سے بات کریں، پھر آ کے بتائیں مجھے کیا بات ہے کیوں نہیں آئی ہیں۔ وہ اس طرح بولی تھی کہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہا تھا۔
इसे मुतमिन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था अब, वरना मैं खूब जानता था इसे इसकी जिद्दी और शक्की तबीयत इसे चैन नहीं लेने देती, और जब तक वो खुद मुतमिन नहीं हो जाती मुझे भी चैन से नहीं बैठने देती। लिहाजा मैंने वापस मुड़ते हुए कहा, अच्छा अच्छा, नाराज ना हो, मैं अभी पता करके आता हूँ, तू इधर ही बैठ आबी इनके पास। मैं आबी को इन दोनों के पास छोड़कर वापस हो गया। मुझे इतनी जल्दी वापस आते देखकर शराफत अली हैरानी से बोला, क्यों, खैर तो है ना जिलानी, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो तुम? आसिया तो अंदर मौजूद है ना? हाँ यार वो मौजूद है, मगर मुझसे ही गलती हो गई है जरा सी, जिसकी वजह से वापस आना पड़ा है मुझे। मैंने जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ भाई? ऐसी कौन सी गलती कर बैठे हो जिसने अंदर रुकने ही नहीं दिया तुम्हें? फिरोज मुस्कुराते हुए बोला, वो यार मैंने आसिया से झूठ बोल दिया है, माँ जी के बारे में आबी का ख्याल था, अगर हमने इसे सही बात बता दी तो बेकाबू हो जाएगी, वो ऐसी ही हो गई है यार, किसी की जरा सी भी ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है बिल्कुल भी। ये मालूम होने के बाद कि माँ जी को एक शैतान सिफ्त शख्स ने रास्ते से उठवा लिया है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, वो या तो गश खाकर गिर पड़ती या गुस्से से बेकाबू होकर फौरन बाहर निकल पड़ती ताकि आजिल को तलाश करके इसकी तिक्का बोटी कर डाले। इसलिए मैंने इससे कह दिया कि किसी वजह से शायद माँ जी ने ये सफर मुलतवी कर दिया है, शायद मैं किसी वक्त फोन करके पता करूंगा इनसे। ये सुनकर वो भड़क उठी कि मैंने पहले माँ जी को फोन करके इनकी खैरियत क्यों नहीं मालूम की, मुझे गाड़ी देखने के बाद फौरन लाहौर फोन करना चाहिए था। मैंने इन लोगों को बताया, तुम्हें ये कहने की जरूरत ही क्या थी कि फोन करूंगा, इसे बता देते कि फोन पर बात कर चुके हो तुम माँ जी से। फिरोज बोला, बस यार यही तो गलती हो गई मुझसे, मैं समझा था वो खामोश हो जाएगी। इतना ही जानकर मैंने कहा, ये कैसे समझ लिया था तुमने? वो भी तो आखिर तुम्हारी बहन ही है, एक जमाना शनास और सर्दो गरम चशीदा बहन, जो इस हकीकत से खूब आशना है कि वो और इसका भाई किन मराहल से गुजर रहे हैं, किस किस किस्म के हालात और वाकयात से इन्हें सुबह शाम गुजरना पड़ रहा है। इसे मालूम है जिलानी के इन हालात में आदमी को किस वक्त क्या करना चाहिए। इसे तुमसे किसी ऐसी गफलत की तवक्को नहीं रही होगी, तुमने इस पहले ही मरहले में इस पर कुछ अच्छा तासर नहीं छोड़ा है अपने बारे में। शराफत अली बोला, बस यार कह दिया ना, हो गई एक गलती मुझसे, है तो ये मेरी छोटी बहन ही, लिहाजा मैं ये अंदाजा नहीं कर सका कि वो ऐसी जहांदीदा हो चुकी होगी। मैं शायद यही समझ रहा था कि जैसे बचपन में मेरी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया करती थी और मेरी बड़ी से बड़ी गलती पर भी मुझे टोकती नहीं थी, ऐसी ही वो अब भी होगी। ये बात मुझे याद ही नहीं रही थी कि अब जो आसिया मेरे सामने खड़ी है वो मेरी वो सीधी सादी अल्लड़ और नासमझ बहन नहीं है जिसका डोला उठाने की कीमत मेरे ताया ने 1 लाख रुपए मुकर्रर की थी, तो इसकी गुलाबी रंगत में हल्दी जैसी जर्दी खंड गई थी और आंखों में वीरानियों ने डेरा डाल लिया था और चेहरे पर ऐसी मुर्दनी छा गई थी, मुझे अपने सीने में दिल घुटता हुआ सा महसूस होने लगा था। और इसके चेहरे की यही मुर्दनी, आंखों की वीरानी और रंगत की सुर्खी और ताजगी लेने के लिए मैं घर से निकला था, तो फिर वापसी का रास्ता ऐसा गुम हुआ था कि दोबारा अब तक ना मिल सका था। इस मनहूस साहत ने माँ, बेटे और बहन के इस मसलस को ऐसा बिगाड़ा था कि हम में से कोई एक भी अपनी जगह कायम नहीं रह सका था। वक्त हमें मुसलसल अपनी ठोकरों में रख रहा है। जमीन पर दोबारा कदम जमाने की जुस्तजू करते हुए हम कहां से कहां जा पहुंचे हैं, मगर वक्त का दायरा हमारे कदम जमने ही नहीं दे रहा है कहीं भी। मेरी बातों ने मेरी इन बही ख्वाहों और जान इशारों को उदास और मुजम्मल कर दिया था। वो सब के सब मुंह लटकाकर बैठ गए थे, किसी ने भी कोई बात नहीं की थी। मैं चंद मिनट इनके साथ गुजार कर आसिया के साथ वापस चला गया। मैंने इसे झूठी तसल्ली भी दे दी कि माँ जी ने तबीयत की खराबी और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपना सफर 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। 3 दिन के बाद वो जरूर आ जाएंगी यहाँ। इस ने मेरी जुबान पर एतबार भी कर लिया था, मगर मेरे चेहरे
پر جو ایک تحریر اس نے پڑھی تھی وہ اس کے دل میں سوالات ابھارنے لگی تھی۔ اس نے زبان سے تو اپنے دلی جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر آنکھیں اس کی مسلسل سوالات کر رہی تھیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے بہلاوے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے لیے 2 گھڑی بھی اس کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا اور اس سے آنکھیں چار کرنے کا بالکل حوصلہ نہیں رہا تھا مجھ میں۔ بالآخر میں اٹھ کھڑا ہوا اور آبی سے بولا، یار آبی، اسے بہلانا بہت مشکل ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے، تو اسے بتا دے یار، سب کچھ صاف صاف بتا دے، کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں ان کے پاس سے اٹھ کر دوبارہ شرافت علی وغیرہ کے پاس آ بیٹھا۔ فیروز بولا، اب کیا ہوا، کوئی اور مسئلہ؟ کچھ نہیں یار، وہ آبی کا مشورہ ہی غلط تھا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا مجھے اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آسیہ کو سمجھنا اب میرے باس کی بات نہیں رہی ہے، وہ میری توقع سے بہت زیادہ پختہ کار ہو چکی ہے، حالات کی بھٹی نے اسے بہت زیادہ پکا دیا ہے، اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا اب کوئی بھی، اس کی آنکھیں دل میں اتر کر آدمی کو اندر سے پڑھ لیتی ہیں۔ میں آبی سے کہہ آیا ہوں اس سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کرنا فضول ہے، بہتر یہی ہے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ تمہاری بہن ہے جیلانی، اس سے تمہیں کوئی بات چھپانا ہی نہیں چاہیے۔ فیروز بولا، یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ میں نے آسیہ کو سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ورنہ اس دن کی رات گزارنے کے بعد میں بالکل بھی اس سے نظریں چار کرنے کے قابل نہ رہتا۔ صبح کے اخبارات نے میرے جھوٹ کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دینے تھے۔ اخبار دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، مجھے تو کبھی یہ گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ ہماری پولیس اس قدر چاقو چوبند بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تو بڑے با اثر اور نامی گرامی لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کے قاتل یا قاتلوں کا سراغ نہیں ملتا۔ کتنی لاشیں ایسی دستیاب ہوتی رہتی ہیں جن کے وارثوں کا کبھی پتہ نہیں چل پاتا اور وہ سرکاری خرچ پر لوارث قرار دے کر دفنا دی جاتی ہیں، لیکن حیدر کی لاش دستیاب ہونے کے چند ہی گھنٹے بعد پولیس نے اس کے بارے میں تمام کوائف جان لیے تھے اور اخبارات کو اشاعت کے لیے ساری معلومات بھی فراہم کر دی تھیں۔ اخبارات نے اس کی جو تفصیل لکھی تھی اس کے مطابق مقتول کا نام حیدر تھا، وہ لاہور کے ایک بڑے زمیندار سردار کریم نواز کا گھریلو ملازم تھا اور سردار کریم نواز کی ماں اور ایک ملازمہ کو لے کر کراچی جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ سردار کریم نواز کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ یہ نام اصلی نہیں ہے۔ پولیس کو اس شخص کے پاس پڑوس والوں نے اس کا جو حلیہ بتایا ہے وہ بدنام زمانہ ڈاکو اور سزائے موت کے مفرور مجرم غلام جیلانی کا ہے، جو ایک طویل عرصے سے پولیس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ غلام جیلانی نے لاہور کے ایک فیشنیبل علاقے کی وہ عالی شان کوٹھی جو کبھی ڈاکٹر دومن اور ڈاکٹر عالیہ کی ملکیت تھی، ان دونوں کے ملک سے باہر جانے کے بعد خریدی تھی اور وہاں ایک معزز زمیندار سردار کریم نواز کا نام اختیار کر کے اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ گزشتہ دنوں کراچی میں ہونے والی ایک بڑی ڈکیتی میں غلام جیلانی اور اس کے ساتھی اسلم آبی کا نام سننے میں آیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلام جیلانی اور اسلم آبی ان دنوں کراچی میں ہیں اور شاید غلام جیلانی کی بہن آسیہ بھی جو اسلم آبی کے ساتھ راولپنڈی جیل توڑ کر فرار ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی کراچی میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ملازمہ اور اپنی ماں کو کراچی اپنے پاس بلایا تھا، مگر دوران سفر غلام جیلانی کا کوئی دشمن اس کے ملازم حیدر کو قتل کر کے اس کی ماں اور ملازمہ کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تاکہ اس طرح وہ غلام جیلانی کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکے۔ پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے، عنقریب سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ صبح ہمارے بیدار ہونے سے پہلے ہی آسیہ اخبار پڑھ چکی تھی، وہ ہر روز صبح اخبار پڑھنے کی عادی تھی، چنانچہ اخبار لینے کے لیے وہ صبح ہی صبح اس طرف آئی تھی جدھر ہم لوگ رہا کرتے تھے اور ہمیں نیند میں ڈوبا دیکھ کر وہ اخبارات اٹھا کر لے گئی تھی۔ چنانچہ اس طرح وہ ہم سے پہلے ہی یہ خبر پڑھ چکی تھی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں بروقت ماں جی کے بارے میں اسے ساری تفصیل بتا کے اس صبح شرمندہ ہونے سے بچ گیا، ورنہ تو وہ شاید خبر پڑھتے ہی اخبار ہاتھ میں لیے میرے سرانے کھڑی ہوتی اور میں مجرموں کی طرح اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا ہوتا۔ اسی اخبار میں ایک 2 کالمی خبر آسیہ کے بارے میں بھی تھی۔ آسیہ کے پولیس کی حراست سے نکل جانے کی اس خبر کو اخبار نے پوری تفصیل کے ساتھ خوب نمک مرچ لگا کر شائع کیا تھا اور اسے پولیس کی غفلت اور
اور نااہلی کا شاخسانہ قرار دے کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس واقعے کو اخبار نے اتنی اہمیت دی تھی کہ اس پر اداریہ بھی لکھ ڈالا تھا۔ اخبار کا ایڈیٹر کوئی بہت ہی جہاندیدہ اور ذہین آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بڑی خوبی اور مہارت کے ساتھ اس واقعے کی کڑیاں مجھ سے اور آبی سے جوڑ کر پولیس کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی تھی اور سمجھایا تھا کہ اسے تفتیش کا آغاز کیسے اور کہاں سے کرنا چاہیے۔ اس نے لکھا تھا، پولیس کو اس سنگین واقعے کی جلد از جلد تفتیش مکمل کر کے اور اس میں ملوث مجرموں کو گرفتار کر کے اپنی بدنامی کا داغ دھونا ہے۔ اس واقعے کی تفتیش کے دوران اگر یہ بات نظر انداز نہ کی جائے کہ مجرمہ آسیہ، جو خود بھی کئی سنگین جرائم کا ارتکاب کر چکی ہے اور ایک مفرور مجرم کی حیثیت سے عرصہ سے پولیس کو مطلوب رہی ہے، لاہور کے بدنام زمانہ مفرور اشتہاری مجرم غلام جیلانی کی بہن ہے، تو پولیس کو کام کرنے کے لیے نہ صرف ایک سیدھی راہ مل جائے گی بلکہ تفتیش بھی بڑی حد تک آسان ہو جائے گی۔ گزشتہ چند روز سے شہر میں غلام جیلانی اور اسلم آبی کا نام سننے میں آ رہا ہے اور نارتھ ناظم آباد میں ہونے والی ڈکیٹی کی ایک ہولناک واردات جس میں انسانی خون پانی کی طرح بہایا گیا غلام جیلانی اور اسلم آبی ہی سے منسوب کی گئی تھی۔ اس طرح یہ بات پولیس کے علم میں آ چکی ہے کہ غلام جیلانی اور اسلم آبی ان دنوں کراچی کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں اور یہاں وارداتیں بھی کر رہے ہیں۔ پھر پولیس کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ غلام جیلانی کی ماں اور اس کی ملازمہ لاہور سے کراچی آتے ہوئے لاہور اور خانپور کے درمیان کہیں غائب کر دی گئی ہیں اور پولیس کو تیز گام کی ایئر کنڈیشنڈ بوگی کے ایک کیبن سے اس کے ملازم حیدر کی لاش دستیاب ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ ہم پولیس کی سہولت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق واقعات کی کڑیاں اس طرح جڑ سکتی ہیں کہ غلام جیلانی کی ماں جیلانی کے بلاوے پر لاہور سے کراچی آنے کے لیے تیز گام میں سوار ہوئی، مگر خانپور تک آتے آتے غلام جیلانی کے کسی مخالف گروہ کے ارکان نے جیلانی کو ذکر دینے کے لیے چلتی ٹرین میں کسی طرح کیبن میں گھس کر اس کے ملازم حیدر کو قتل کر دیا اور اس کی ملازمہ اور ماں کو کسی اسٹیشن پر اتار کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن اس واقعے کی اطلاع غلام جیلانی اور اسلم آبی کو نہیں ہو سکی، چنانچہ ان میں سے کوئی ایک یا شاید وہ دونوں ہی تیز گام کے کراچی پہنچنے کے وقت کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ تیز گام اپنے وقت مقررہ سے 6 گھنٹے لیٹ آ رہی ہے تو وہ فوراً ہی اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں چونکہ اشتہاری مجرم ہے اور نہ صرف یہ کہ ملک کے ہر تھانے میں ان کی تصویریں اور فائلیں موجود ہیں بلکہ بارہا ان کی تصویریں اخبارات میں بھی چھپتی رہی ہیں، اس کے لیے کسی پبلک مقام پر ہر گھڑی ان کے پہچان لیے جانے کا خدشہ رہتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ دیر اسٹیشن پر نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت پولیس آسیہ کو لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچی تھی۔ غلام جیلانی اور اسلم آبی نے اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ کر اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے یا شاید کار میں بیٹھنے کے بعد آسیہ کو پولیس کی حراست میں اسٹیشن کی عمارت کی طرف جاتے دیکھ لیا اور تیزی سے کار کو دوڑاتے ہوئے سڑک کے عین درمیان میں پولیس والوں پر کار چڑھا دی اور پھر اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر نہایت تیزی کے ساتھ آسیہ کو ہاتھ کڑیوں سمیت کار میں ڈال کر لے گئے۔ ایک بری پوری سڑک پر دن کی روشنی میں یہ سب کچھ ہو گیا، مگر کسی میں اتنی جرت پیدا نہ ہو سکی کہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا یا کم از کم ان کی کار کا تعاقب کر کے ان کا ٹھکانہ ہی معلوم کر لیتا۔ حالانکہ اس وقت وہاں بہت سی پرائیویٹ کاریں اور ٹیکسیاں ایسی بھی موجود تھیں جن کے ڈرائیور اپنی نشستوں پر بیٹھے یہ کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اداریہ پڑھنے کے بعد میں اس ایڈیٹر کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا جس نے یہ اداریہ لکھا تھا، میری زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ واہ، کمال کر دیا ہے یار، اس نے تو شکر ہے کہ یہ شخص پولیس کے محکمے میں نہیں ہے ورنہ زنگ لگ چکا ہوتا اس کی ذہانت کو۔ ابھی جو اخبار کا فرنٹ پیج لیے بیٹھا تھا چونک کر بولا، کیا ہوا بھائی، کس کی ذہانت کی تعریف میں یہ کلمات جاں افزا ادا ہوئے؟ آپ کی زبان مبارک سے جناب علی۔ یہ تو مجھے جناب علی کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہے؟ لیزی کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالنا چاہتا ہے تو؟ بک نہیں ہوئے، مذاق میں ہی نہ کہا کر ہر وقت میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تو فضول بکواس بھی نہ کر مجھ سے۔ اس اخبار کے ایڈیٹر کی تعریف کر رہا تھا یار میں نے اس کی جھنجھلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اس نے آسیہ کو پولیس کی حراست سے نکالنے والے واقعے پر اداریہ لکھا ہے اور پورا واقعہ اس طرح بیان کر دیا ہے جیسے وہ خود دیکھتا رہا ہو اس پوری کاروائی کو اور اس کے پس منظر سے بھی واقف ہو۔ آبی نے میرے ہاتھ سے اخبار جپٹتے ہوئے کہا، اچھا
مجھے بھی دکھا یار، میں بھی تو دیکھوں کیا لکھ دیا ہے اس نے اخبار لے کر جلدی جلدی پورا اداریہ پڑھ ڈالا، پھر بولا کمال ہے بھائی، حالانکہ دونوں خبروں کے متن میں بڑا فرق ہے۔ حیدر اور ماں جی کے بارے میں جو خبر چھپی ہے، اس میں رپورٹر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ آسیہ کراچی میں ہمارے ساتھ ہے، جبکہ آسیہ والی خبر سے یہ بالکل ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ہم سے بھی کوئی تعلق ہے، لیکن اداریے میں وہ کچھ موجود ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ اخبار والے ایسے ہی گنے ہوتے ہیں یار، ان کی شکل دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی نکل کر آ رہے ہوں کسی دماغی امراض کے ہسپتال سے، اور دنیا کے بارے میں انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہوگی جتنی کسی رکشہ ٹیکسی والے کو ہوگی، مگر جب قلم چلتا ہے ان کا تو دنگ کر دیتا ہے سب کو۔ تیرا کیا خیال ہے، کیا پولیس ہم تک پہنچ سکتی ہے اس راہ پر چل کر جو سجائی ہے اس اخبار نے؟ آبی نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے پہنچ ہی جائے، مگر ہمارے لیے کیا فرق پڑے گا اس سے؟ میں نے کہا وہ پولیس ہمیں پکڑ کر چڑھا دے گی، تختہ دار پر پھائے لگ جائیں گے ہم، اور تو کہتا ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا اس سے۔